نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ کئی جمعوں سے مضمون اس کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائل نے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کا دوست بن جاؤں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، جو چیزیں اللہ اور رسول کو پسند ہیں ان کو پسند کر، اور جن سے اللہ اور رسول کو نفرت ہے ان سے نفرت کر۔ یہاں سوال بھی عجیب ہے کہ میں اللہ اور رسول کا دوست بن جاؤں، یعنی اللہ اور رسول تو دوست ہیں ہی، لیکن ادھر سے بھی دوستی کا سلسلہ قائم ہو جائے، اس طرف سے تو کوئی کمی نہیں، نہ کوئی کوتاہی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دوستی کا جو ہاتھ بڑھائیں تو وہ دوستی صحیح ہو اور دوستی کا حق ادا ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کو پہلے اللہ کا بننا شرط ہے اور ضروری ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ان سے محبت یہ جب اپنا لیں گے تو دوستی پکی ہو جائے گی، اور جب دوستی پکی ہوگی تو آپ سن رہے ہیں مضمون کے ایسا عالم ہو جائے گا اس دوستی کا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی لاج رکھ لیں گے، جو کچھ مانگیں گے وہ دے دیں گے، اور جو کچھ کہیں گے وہ پورا کر دیں گے، اور اس طرح سے یہ اللہ پاک کی مرضی کے موافق اپنی زندگی اور ایک ایک سانس گزاریں گے۔ اور اس کے ایک آدھ نہیں بے شمار واقعات ہیں اور ایسے ایسے شواہد ہیں کہ اللہ پاک سے بندوں نے کہا، اللہ پاک نے کہا کہ ہم تمہاری لاج رکھتے ہیں، تم نے ہم پر بھروسہ کر کے کیسی بات کہی ہے، ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں ایسی بہت بڑی تعداد ہے جس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک سے التجائیں کی، فریادیں کی، اللہ پاک نے ان کو سنا اور قبول فرمایا اور آپ کی آرزو اور مرادوں کو پورا فرمایا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جو حضرات اللہ پاک سے صحیح تعلق رکھتے ہیں، قوی تعلق رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا درجہ معرفت کا، دوسرا عقیدت کا، تیسرا محبت کا، اور چوتھا عشق کا، جس کے لیے میں نے ساتھ ساتھ عرض کیا تھا کہ عاشقی کا دعویٰ نہ کرنا۔ محبت ہی میں بہت سبقت لے گئے تو کیوں نہ عاشقی کے میدان میں قدم رکھ پائیں، ورنہ یہ حرکت و ناقص کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ دعویٰ تو ویسے سبھی کرتے ہیں۔ تو ان بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینہ شریف میں ہیں بابا اسحاق صاحب، تو انہوں نے فرمایا تھا رمضان المبارک سے پہلے عمرے کا موقع ہوا، جب حاضری ہوئی، بات چیت ہوتی تھی تو فرمانے لگے، عشق کی کچھ بات چلی تھی کہ بھئی عاشقی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے کہ وہ ہم سے درگزر ہی فرما دیں، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ اور پھر کہا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، عشق بہت دور ہے، لمبی کھجور ہے، اوپر ہے تو چور ہے اور نیچے گرے تو چکنا چور ہے۔ یعنی کھجور بہت اونچائی پر ہے، بڑی اونچی ہے، اس کو پکڑنا اور اس کو حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ لمبی کھجور کی طرح سمجھو عشق کو، یہ معمولی وہ نہیں ہے کہ آسانی سے حاصل ہو جائے، اور اوپر ہے تو چور ہے، خوب مست ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، جھونکے آ رہے ہیں، ہل رہی ہے،
اور نیچے گر جائے تو چکناچور ہے، گئی اندر اور دبا دبا کے اس نے بالکل اس کا ملیدہ بنا دیا۔ لیکن اس نے عشق کا دعویٰ کیا تو ہر حال میں راضی ہے، اوپر رہی جب بھی خوش اور منہ میں آ گئی جب بھی خوش، خوش اور زمین میں گر گئی جب بھی خوش، ہر حال میں خوش۔ عاشقی کا معاملہ تو بہت ہی اونچا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں میں عشاق بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہم تو ان کی جوتیوں کی گرد کے برابر بھی نہیں۔ عاشقوں کا معاملہ بہت اونچا ہے، تو اس لیے یہ محبت کا معاملہ جو ہے یہی بہت زبردست ہے اور یہ مطلوب ہے، یہی پیدا کر لیجئے، بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ اختیاری ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہیں تو اللہ کی مرضی کی باتیں ساری اپناتے جائیں اور مرضی کے خلاف کی باتیں چھوڑتے جائیں تو قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا قرب بڑھے گا، آنا جانا بڑھے گا، اتنا ہی دوستانہ بڑھے گا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب دوستی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس دوستی کی لاج رکھتا ہے، نبھاتا ہے۔ اللہ پاک بھی فضل فرماتے ہیں کہ پھر ایسی دوستی کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے محبوب بندے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کسی بات کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے ان کی لاج رکھی۔ بات کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہو گئے کہ اپنے کو بالکل مٹا لیا، ایک ایک حکم پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ میں سنا چکا ہوں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب آپ فرما دیں، بادشاہ جب کہے کہ نکل جاؤ یہاں سے میرے آنے سے پہلے، آپ چپ رہیں، پھر کہلوا دے، پھر چپ رہیں، پھر کہلوائے تو گردن اوپر کو اٹھا کر فرما دیں کہ ہنوز دلی دور ہے، ابھی تو دلی دور ہے۔ اور اللہ پاک ایسی لاج رکھیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں ہی رہیں اور بادشاہ وہاں پہنچ بھی نہ سکے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ساتھ۔ اور بہت واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور دین اسلام سے محبت، یہ جبھی پوری طرح پیدا ہوگی جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے، اور ہمیں کہنا ماننا چاہیے۔ کہنا نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب دوستی مضبوط ہو جاتی ہے تو بے فکری اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو کوئی بھی بات پیش آئے اللہ میں سے کہہ دیتا ہے۔ بزرگان دین نے مثال دی ہے، بچے کو جب کوئی چھیڑے، تنگ کرے، مارے، پیٹے، وہ بھاگ کر آتا ہے اور آ کے اماں کے لپٹ جاتا ہے اور اماں سے آ کے شکایت کر دیتا ہے۔ اماں کہتی ہے کہ میں دیکھوں گی، اس کی پٹائی کروں گی، اسے پکڑواؤں گی۔ اماں تسلی دیتی ہے، بچے کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ بچہ پھر بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، اور جب تک ماں سے وہ کہہ نہ لے بچے کو بے قراری رہتی ہے۔ ماں سے کہہ کے دل بے فکر ہو جاتا ہے، ماں کچھ کرے یا نہ کرے لیکن بہرحال بچے کا دل اس بات کے لیے مائل بھی ہوتا ہے، بے چین بھی ہوتا ہے کہ ماں سے کہوں گا، اور ماں سے کہہ کے دل بالکل بے فکر۔ اللہ کے نہایت ہی چہیتے اور محبوب بندے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ سے کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایسی سنتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، اللہ پاک ویسے ہی کرا دیتے ہیں۔ یہ لگن کی بات ہے، یہ لگن اور یہ تعلق پیدا کرنا چاہیے، اور یہ تعلق پیدا ہوگا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع سے۔
آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک انداز کو ہم اپناتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ کام بنتے چلے جائیں گے۔ خواص تو خواص جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تعلق قوی کرنے والے چھوٹے آدمی بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لیں اور وہ اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی لاج رکھے۔ ہمارے پہلے نمبر کے مرید تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مسکین شاہ، بڑے متقی پرہیزگار، نہایت نیک آدمی۔ ایک مرتبہ ہم دارالعلوم کراچی گئے تھے، کورنگی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ پر گئے، دارالعلوم دیکھا، واپس ہوئے تو گورا قبرستان کے قریب سگنل سے ذرا پہلے وہ جو پل ہے جنا اسپتال کے پیچھے، اس پر سے جو اترے تو ہماری کئی گاڑیاں تھیں اور ہمارے پیچھے ایک ٹرک والا بھی آ گیا اور اس نے بیچ میں لگایا اور وہ اس سوزوکی کو بار بار وہ قریب لائے ٹرک اور بریک لگایا اور وہ جو اس کے اندر ایک خاص آواز نکالتے پریشر سے وہ نکالے۔ جیسے ڈرا رہا تھا، مولوی بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صورت ان کو سب کو تنگ کر رہا تھا۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ خواہ کے لیے سیدھے آدمی اپنے جا رہے راستے سے تنگ کر رہا ہے۔ جب پل سے اتر کر اور آگے آ لیے اور سگنل سے ذرا پہلے ہی تھے کہ اس نے بالکل سوزوکی کے قریب کو کر کے بم بم کر کے جو بریک لگایا، انہوں نے غصے میں آ کے کہہ دیا چل بے، اس قسم کا کچھ کہا اور اس کا ٹرک وہیں رک گیا اور ایسا رکا کہ بند ہو گیا۔ اب یا تو وہ ہنس رہا تھا چھیڑ چھیڑ کر مولویوں کو اور مولوی صورت لوگوں کو، اور یا اس کی چھٹی گم ہو گئی کہ ٹریفک کا دباؤ زبردست اور ٹرک بھی وہ بڑا والا اس کا، وہ تیزی ہی اس نے کوشش کر لی، سب کچھ اندر بیٹھا ہوا ہلا ہلو رہا ہے لیکن ٹرک اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ ہم وہاں کھڑے رہے کہ ہمیں 2-3 دفعہ رکنا پڑا کہ آگے بڑھے، پھر سگنل بند ہو جائے، اتنا ٹریفک تھا۔ ہم اس کے پاس سے گزرے، اس سے کہا کہ بھئی تجھے کیا ضرورت پڑی تھی پریشان کرنے کی ان درویشوں کو؟ پولیس والا بھی آ گیا کہ کیا بات ہے، راستہ سارا روک دیا تم نے؟ اب وہ بڑا پریشان، بری حالت اس کی۔ ہم جب تک وہاں سے سگنل سے مڑے نہیں دیکھتے رہے، ہم جب مڑے جب بھی دیکھا اس کا ٹرک وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ انتقال سے 1 ہفتے پہلے ہی آئے دکان پر تو میں نے کہا مسکین شاہ تم نے تو بڑا زوردار وہاں اس کو دھمکا دیا تھا، اس کا ٹرک بند ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میں کیا چیز، میرا تو کچھ نہیں، آپ ہی کی تو وہ تھی۔ میں نے کہا تو تم نے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لاج بہت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا جو تعلق صحیح ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے اتنا صحیح اور قوی تعلق ہوتا ہے، وہ اگر غصے میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو کام جو ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی ستانے کی اجازت نہیں، اور خصوصاً اہل اللہ کو، جو اہل اللہ کو ستاتے ہیں اپنے لیے بہت وبال کا سامان کرتے ہیں۔ دار کیف ہم اس کے طالب نہ ہوں کہ ہم کرامتیں دکھانے لگ جائیں اور کرامتوں کے قابل نظر آئیں، ایسا نہیں۔ ہماری تو اپنی آرزو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان کا کرم ہو جائے، اور اس طرح سے وہ محبت کا معاملہ ہو جائے، اور اس طرح اللہ پاک جب راضی ہو جائیں گے تو ان کا کرم ہو جائے گا۔ اس چیز کے طالب نہ ہو کہ محبت ملے اور دوستی مضبوط ہو تو کرامتیں دکھایا کریں گے۔ وہ تو کوئی وقت آتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے تو آدمی کہہ بیٹھتا ہے کچھ اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو سچا کر دکھاتا ہے۔
اب اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ سائل نے سوال کیا، میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، کسی پر بیجا غصہ نہ کر، اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ یہ غضب اور غصہ جو ہے یہ اللہ پاک نے ہم میں، جانداروں میں، سب میں یہ صفت رکھی ہے، اور یہ فضیلہ بھی ہے اگر غیر مقام پر اس کا استعمال ہو جائے، اور فضیلہ ہے اگر یہ اپنے مقام پر استعمال ہو۔ یعنی غصہ جو عام طور سے مشہور ہے کہ ہر حال میں حرام ہے، وہ غلط مشہور ہے۔ بعض جگہ تو غصہ کرنا فرض ہے، اور بعض جگہ مستحب ہے، اور بعض جگہ حرام ہے، اور بعض جگہ مکروہ ہے، اس کے مواقع۔ لیکن اتنا یاد رکھے کہ آدمی بیجا غصہ نہ کرے۔ نفس کا معاملہ یہ بھڑکتا ہے، اور اس کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اعتدال میں رہتا ہے، دائرے میں رہتا ہے، اور نقصانات سے خود بھی بچتا ہے اور دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بیجا غصہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بڑی پیاری پیاری تعلیمات ہیں آپ کی، یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور غصہ آئے تو غصہ اللہ کی رضا ہی کے لیے ہونا چاہیے، نفس کا اس میں کوئی اشتراک نہ ہو، پھر تو غلط نہیں، اور ضرورت ہے وہاں غصے کی جب۔ اس کی ایک مثال اب کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے ایک دشمن اسلام کو بڑی مشکل سے قابو میں کیا اور پچھاڑا، اور خنجر نکال کر اس کو ذبح کرنے والے ہی تھے کہ اس کا اور تو کچھ بس نہ چلا، آپ کے مبارک چہرے پر اس نے تھوک دیا کہ اب دنیا سے تو ویسے بھی جا رہا ہوں، بے بس اور بے کس ہو چکا تھا، قابو میں آ چکا تھا، تو یہ حرکت جو کی آپ کو غصہ آ گیا۔ پہلے جو غصہ تھا کہ اللہ کا حکم بلند ہو، اس کا کلمہ بلند ہو، یہ دشمن اسلام ختم ہو، اس لیے اس کو زیر کیا تھا، خالصتاً للہ لوجہ اللہ ہی عمل جاری تھا۔ اب جو تھوک دیا تو اس میں نفس کو اشتعال پیدا ہوا، جب نفس میں اشتعال پیدا ہوا تو خیال آیا کہ اب تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ اس نے تھوک دیا، ایسی نازیبا حرکت تھی، لیکن چونکہ پروردہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تربیت یافتہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، صحبت یافتہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، شاگرد رشید تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، غلاموں میں شامل تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، شہدائیوں میں شامل تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اس لیے سرکار کی مرضی کے خلاف ایک بال کے برابر بھی کر نہیں سکتے تھے، اپنے آپ کو مٹا چکے تھے۔ خیال آیا اب میں اگر اسے ذبح کروں گا تو اس میں میرے نفس کا بھی سوچنا داخل اور شامل ہوگا، لہذا خالص اللہ کے لیے اب ذبح کرنا نہ ہوگا، لہذا نفس کا بھی معاملہ ہو گیا اور اللہ کا بھی ہو گیا، تو دو باتیں ہو گئی، شرک ہو گیا، اور کام ہم کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے۔ ذرا سی دیر میں یہ رد و قضا کے بعد فیصلہ کر لیا،
ضمیر کی آواز اور فیصلہ بلند ہوا کہ اس کو چھوڑ دو. اب اس کا مارنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، نفس بھی شامل ہو جائے گا. آپ چھوڑ کر الگ ہٹ کے کھڑے ہو گئے، وہ حیران ہو. یا تو اتنی مشکل سے مجھے قابو میں کیا تھا، یا ایسی حرکت کے اوپر چھوڑ کر الگ ہٹ گئے. اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو یہ ساری باتیں جو میں نے نسبتیں عرض کی ہیں، یہ ساری نسبتیں اپنا اثر دکھا رہی تھی، کام کر رہی تھی. فرمایا کہ ہم تو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو کوئی بھی کام نہیں کرتے. تم نے جو تھوک دیا تو اب یہ نفس بھی شامل ہونا چاہتا تھا. ہم کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یہ ہے غصہ اللہ کی رضا کے لیے. نفس کی شمولیت ہوتے ہی چھوڑ دیا. اور اللہ پاک کا فضل دیکھیے، اس کی برکت یہ ہوئی کہ فوراً ہی کہنے لگے کہ مجھے مسلمان کر لیجئے. یہ ہے وہ چیز کہ اپنے نفس کو بالکل کچل چکے تھے، قابو میں کر چکے تھے. یہ نہیں سوچا کہ بدنامی ہوگی اور کیا کہیں گے لوگ اور تاریخ کیا کہے گی، کچھ نہیں. اللہ کی مرضی دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اونچا کرنا ہے. اس طرح سے بہت واقعات ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر سب کام کیے. تو نفس جو ہے اس میں اللہ پاک نے غصہ تو رکھا ہے ہمارے اندر، لیکن اس کا استعمال، اس کا صحیح پتہ دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کو جو موقع ہو استعمال کا وہاں استعمال کرنا. موقع ہے استعمال کا، وہاں غصہ نہیں کرتا تو مجرم ہوتا ہے. بعض بزرگوں نے مثال دی ہے کہ بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس پر بھی وہ ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں آتا، تو دیوس. وہاں تو غصہ آنا ضروری تھا لیکن نہیں آتا تو اس میں غیرت نہیں، غصہ نہیں. تو غرض یہ ہے کہ غصہ بیجا نہ کر، اور بیجا غصہ یہ بڑا نقصان دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نفس میں ہماری جان اور جسم کے اندر ابلیس گھس جاتا ہے یا اس کے چیلے گھس جاتے ہیں اور خون کے اندر حدت اور گرمی پیدا کرتے ہیں اور آدمی کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ کام کر. خصوصاً لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، مار دھاڑ، نقصان کرانے کے جتنے بھی عنوان ہیں اس میں اکساتا رہتا ہے شیطان کہ یہ کام کر. اور پھر ان سب میں آپس میں رشتہ داریوں میں اختلاف کرانے میں شیطان بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور پھر ان میں بھی آپس میں میاں بیوی میں اختلاف دلوانے میں بہت ہی حصہ لیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آیا کرے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور بعض نسخے بھی فرمائے. اسی طرح اس حقیقت کا بھی اظہار فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، وہاں اس کے چیلے شاگرد آتے ہیں اور اپنے دن بھر کے کارنامے گنواتے ہیں. آ کے کہتے ہیں استاد میں نے فلاں کام برائی کا کیا، فلاں کام برائی کا کرایا، لوگوں کو اس میں لگایا. وہ کہتا بیٹھ جا، انہیں کوئی کام کیا ہے. اس طرح سارے اپنی کارگزاری سناتے رہتے یہاں تک کہ ایک چیلا اس کا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ استاد میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا ہے اور طلاق تک دلوا دی ہے. کہتا ہے واہ واہ شاباش تو نے کام کیا ہے. کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بلا کے سینے سے لگاتا ہے، خوب شاباشی دیتا ہے. کیونکہ دو آدمیوں کے اختلاف سے، میاں بیوی کے اختلاف سے دو خاندانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے
اور یہ اگر وسیع ہوتا چلا جائے تو قبیلے اور خاندان اور برادریاں بڑی دور تک اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو بڑی شاباشی دیتا ہے۔ اس لیے بہت ہی زیادہ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ جب کبھی بھی خدا نخواستہ ایسا تلخی کا موقع آئے تو اس میں ایک تو کام کا نسخہ یہ ہے کہ فوراً وہاں سے دونوں میں سے ایک ٹہل جائے۔ جب دونوں اڑے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے کام خراب ہو جائے گا، اس لیے ایک چلا جائے۔ میاں اگر ناراض ہو رہے ہوں اور غصے میں آپے سے باہر ہو رہے ہوں تو بیوی چلی جائے۔ بیوی اگر اس وقت ناراض ہے، بہت سخت غصے میں ہے، تو شوہر چلے جائے۔ ایک تو نسخہ ہے یہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ پاک سے جلدی سے مدد مانگے اور شیطان مردود سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو ان کلمات کی برکت سے بھی شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنا منہ چاٹتا رہ جاتا ہے، ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلو بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ آدمی وہاں کھڑا نہ رہے، وہاں سے ٹہل جائے، یہ لازمی بات ہے، ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رات دن کے مشاہدے ہیں، اور آج کل تو طلاق کو لوگوں نے منہ کا نوالا بنا لیا ہے، بات بات میں طلاق منہ پر لے آتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر شیطان جب لڑاتا ہے، اکساتا ہے، تو دونوں کو وہاں ڈٹے رہنے کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ یہاں سے ہلنا مت۔ بیوی جو ہے وہ اصرار کرتی رہتی ہے، مجھے طلاق چاہیے، میں نہیں جاؤں گی، وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہتا ہے کہ تو ہٹ جا میرے سامنے سے، میں کچھ کہہ دوں گا۔ بس کام دونوں کا یہاں سے خراب کراتا ہے، وہ اکساتے اکساتے منہ سے نکلوا کے اور فوراً الگ ہٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون میں چلتا ہے، گردش کرتا ہے، اور جس طرح خون چلتا ہے ہمارا آپ کا پورے جسم میں، شیطان بھی ساتھ ساتھ چل کے دماغ میں حدت اور گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے ایک دو آدمی ایسے دیکھے، اشتعال پیدا ہو گیا، سمجھا کے سب تھک گئے، اور شیطان اندر سے اپنا کام کر رہا تھا، وار کر رہا تھا، اس کے کہے میں آ گیا، اور اس کے بعد جب اس نے یہ الفاظ منہ سے نکال لیے، شیطان الگ ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مایوس کھڑے، شرمندہ کھڑے۔ اب پھر کیا کرتے ہیں آگے کہ جی وہ تو غصے میں کہہ دیا تھا، وہ تو فلانی حالت میں کہہ دیا تھا۔ اس طرح سے بعد میں باتیں بناتے ہیں، لہذا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اسی طرح بعض وقت گفتگو کا لہجہ غصے کا ہوتا ہے، وہی بات پیار اور محبت سے کہی جائے تو اچھا اثر ہوتا ہے، وہی بات ناگواری اور غصے کے ساتھ کہہ دی جائے تو برا اثر ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایسی بری تاثیر ہے کہ آدمی ناگواری کی بات کہہ دیتا ہے، غصہ آ گیا اور ضد پیدا ہو گئی اور قتل و قتال کی نوبت آئی۔ ایک صاحب نے دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کی، دکاندار نے دیکھا، وہ اگر پیار محبت سے کہے جی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ میری دکان چھوڑ کے کہیں اور خالی جگہ کھڑی کر لے گاڑی، بڑی نوازش ہوگی۔ وہ ایسی بات کیوں کہے، وہ بڑے باپ کا بیٹا، ہٹا ہے گاڑی، دکان کے سامنے گاڑی کھڑا، ہٹا۔ غصے میں کہہ دیا، اگلے نے کہا تمہارے باپ کی جگہ ہے،
ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں گاڑی کا، جہاں ہمارا جی چاہے گا کھڑی کریں گے، کیا تم کون ہوتے ہو؟ نتیجہ یہ ہوا وہ گاڑی سے نیچے اتر کر آ گیا، وہ دکان سے نیچے اتر کر آ گیا، دونوں میں گتھم گتھا ہو گئی، اور اس کے بعد پستول چل گیا اور ایک زخمی ہو گئے، وہ ہسپتال گئے اور دوسرے قبرستان گئے۔ تو اس طرح سے آدمی اگر ذرا سا تحمل کر لے، پیار اور محبت سے بات کر لے، تو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے سلسلے میں بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، بات کچھ نہیں ہوتی، بچے آپس میں لڑتے ہیں پھر کھیلتے بھی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بچوں کے کہے میں آ کر بڑے کبھی نہ لڑیں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے ہمارے بیان میں فرمایا، بچوں کا ذکر ہوا اور لڑائی جھگڑے دنگے فساد، فرمایا کہ بچے لڑے، بچے نے آ کے ماں سے کہا مجھے اس نے مارا، اس طرح گالی دے دی۔ اس نے کہا اچھا، وہ بھڑک گئی، گھر سے باہر تو نہیں نکلی، شوہر شام کو آیا، کہا تم بڑے بے غیرت ہو۔ اب کیا ہوا؟ کہا وہ جو فلانا بچہ ہے اس نے گالی دے دی اور اس طرح سے کہہ دیا تمہیں، اور تمہیں ذرا بھی جنبش نہیں آتی ہے، غیرت نہیں ہے تمہارے اندر، اور بچے کو اس نے ڈانٹ دیا، مار دیا، اور یہ روتا پیٹتا چلا آیا۔ اچھا خاصا داخل ہوا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جناب ہاتھی نے چڑھا کے بھڑک کے گیا ہوا، نکلو باہر، چل گئی، اچھے خاصے زخمی ہو گئے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا، کچھ گئے ہسپتال، کچھ گئے جیل، اور کچھ گئے قبرستان۔ اور اگر شروع ہی کو سوچ لیتے تو کوئی پریشانی ہی نہ تھی۔ یہ بچہ ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں اور پھر چپ بھی ہو جاتے ہیں اور مل بھی لیتے ہیں، کیا بچوں کی بات پر آگے بات بڑھانا؟ بلکہ ایسا وقت بھی تھا پہلے، بچے نے اگر شکایت کی تو باپ پکڑ کر پہلے تو خود ہی مارتا تھا 2 تھپڑ اس کے، اور پھر کہتا تھا چلو میں اس کے پاس لے کے چلتا ہوں، اس سے بھی پٹواؤں گا۔ یہ ہوتا تھا۔ بچہ جو تھا وہ ڈر کے سہم کے کہ 2 تو یہاں لگے ہیں، 2-4 وہاں بھی لگیں گے، پھر آئندہ کبھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ بار کیف غصہ جو ہے یہ بیجا بہت ہی خراب ہے، اور اس طرح سے نقصانات بہت ہیں اس کے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعتدال میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ذیل میں آج ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ جمعے میں دعا کے پرچے آتے ہیں تو اس میں کئی جمعوں سے مختلف حضرات کے پرچے تلخی سے متعلق اور مار پیٹ سے متعلق آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت آپ حضرات جتنے بھی موجود ہیں، آپ حضرات سے ہی گزارش کر دوں، اور ہم میں کوئی اگر ایسا بد اخلاق ہو تو وہ اپنے اخلاق کی درستی کر لے۔ شوہر ہیں، بعض شوہر بڑے خراب مزاج، بد اخلاق اور لڑاکو، مار دھاڑ کرنے والے، اور بعضی عورتیں ایسی ہیں کہ وہ شوہروں کے ناک میں دم کرتی ہیں، اور اس کے پھر اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اولاد پر برا اثر پڑتا ہے۔ اولاد بگڑتی ہے تو اس عمر تک تو وہ برداشت کرتی ہے جب تک کہ وہ کچھ کر نہ سکے، اور جب اس عمر سے آگے وہ قدم رکھتی ہے تو پھر وہ بھی ہاتھ اٹھانے لگتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ماں کو مارتی ہے اولاد اور کبھی باپ کو مارتی ہے، اور وہ گھرانے جہنم کا نمونہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو ایسی پیاری تعلیمات دی ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ہمارے ہر ایک کے گھر جو ہیں وہ جنت کا نمونہ ہونے چاہیے، تلخیوں کا مجموعہ نہ ہو، اور اس طرح سے ذرا سی بات پر بیوی کو مارنے لگ جانا، بچوں کو اس طرح سے مارنا کہ ان سے جب تک کہ طبیعت ٹھنڈی نہ ہو جائے مار چھوڑنا نہیں، یہ بھی بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مارنے سے متعلق
بڑا سختی سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایک اللہ کے لیے مارنا ہے اور ایک نفس کے لیے، دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے جو مارنا ہے اس کی ایک حد ہے کہ تعذیب کے لیے تھوڑا سا مار کے چھوڑ دیتا ہے، اور نفس کے لیے جو مارنا ہے وہ جب تک کہ طبیعت ٹھنڈی نہ ہو، جوش ختم نہ ہو، اس وقت تک وہ چھوڑتا نہیں، چاہے جان سے مر جائے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اب ایسا معمول سا ہو گیا ہے کہ گھروں میں مار پیٹ، لڑائیاں اور جھگڑے۔ مجھے بعض پرچے دیتے ہیں، دعا کے لیے لکھتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ جہنم کا نمونہ، ایک پل سکون نہیں ہے۔ میرے پاس بعض وقت ایسی عورتیں بھی آئی ہیں دعا کے لیے، تعویذ کے لیے، جو یہ کہتی ہیں کہ شوہر نے اتنا مار رکھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، نیل پڑے ہوئے، اور گالی گفتاری تو کہنا ہی ہے۔ شریف آدمیوں کا، مسلمانوں کا یہ شیوا تھوڑا ہی ہے۔ گالی کے لیے کسی کا شعر ہے، میں پڑھتا ہوں اور اس کو ہمیشہ ایک عنوان بنا کر آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں کہ کبھی اس کے قریب نہ جائیں، اور شریفوں کا حقیقت ہے شیوا بھی نہیں۔ بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، ہے کمینوں کی علامت، ہے رذیلوں کا نشان۔ شریف آدمی کا کیا کام گالی کا؟ اور اسی طرح سے مار پیٹ، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم تو نہیں ہے، اور جس کی اجازت دی ہے تو وہ بھی بہت شرائط کے ساتھ ہے۔ یہ تھوڑے ہی کہ اٹھتے بیٹھتے، گھر میں آتے اور جاتے ہر وقت مار اور ڈانٹ رکھی جائے۔ ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایسا انداز تھا، ہمیں سب کو اس پر سوچنا چاہیے اور اپنانا چاہیے۔ ہمارے حضرت زادے بتا رہے تھے، اور حضرت بھی خود کبھی کبھی ارشاد فرماتے تھے، جب اپنے کوئی خاص حالات اکیلے میں بیان کرتے تو کبھی کبھی اس قسم کے تذکرے فرماتے تھے کہ کبھی بھی حضرت پیرانی صاحبہ سے آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پانی لا دو، اور فرماتے تھے حضرت زادے بتا رہے تھے کہ پوری زندگی کبھی بھی حضرت پیرانی صاحبہ سے چہرے پر بل ڈال کر بات نہیں کی۔ بہت بڑی بات، کیا مثالی زندگی گزار کر گئے۔ حضرت جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت پیرانی صاحبہ بالکل ایک دم یوں سمجھ لیجئے کہ پیرانی، ایک ایک لمحہ اتنا بھاری گزرتا تھا کہ بیان سے بات، اس قدر مثالی محبت۔ اور حضرت پیرانی صاحبہ کا میں نے سنا، دونوں بالکل اپنے قریب قریبی بستر تھے حضرت کے اور حضرت پیرانی صاحبہ کے، ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سویا کرتے تھے، زندگی میں کبھی پیٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، کتنا خیال رکھتے تھے دیکھیے ایک دوسرے کا۔ تو حضرت پیرانی صاحبہ نے حضرت کے وفات کے بعد کبھی اس طرف منہ نہیں کیا، یاد ستاتی، اتنی محبت۔ بزرگوں میں مثالی محبت ہوتی ہے، اور ہم اگر ان کا نام لیتے ہیں، ان کی باتیں ماننے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں ان اندازوں کو کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ خد و خال اور یہ ذوق
اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہمارے حضرت ہی بیان فرماتے تھے، کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ، اہلیہ صاحبہ ناراض ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی فاروق اعظم شیطان ڈرے، اتنا زبردست جلال والا آدمی ہو، اہلیہ صاحبہ کسی بات پر ناراض ہو رہی ہے، آپ چپ بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، قدر توقف کے بعد نکلے تو ایک صحابی وہ دور جا رہے ہیں، بلایا انہیں کہ بھائی کیا بات ہے، آئے تم، اور دروازہ کھٹکایا اور چلے گئے۔ کہا حضرت میں تو آیا تھا اپنا حمایتی بنانے آپ کو، یہاں جو پہنچا تو مضمون واحد پایا، چپ چاپ چلا گیا۔ کیا بات ہے، من گئے، بالکل مٹا لیا اپنے نفس کو، اللہ کی رضا ہر جگہ مقدم ہے۔ تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ جی اہلیہ مجھ سے لڑ رہی تھی تو میں نے کہا ابھی آتا ہوں، میں حضرت عمر کو بلا کے لاتا ہوں۔ یہاں آیا تو یہاں میں نے تو آپ کی آواز سنی ہی نہیں، میں بھائی چلو واپس۔ تو آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھایا بھائی وہ بیچاری اپنی ماں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سہیلیوں کو، سب کو چھوڑ کر ہماری ماتحتی میں آ جاتی ہے، ہم اس پر جیسے چاہتے ہیں زور ڈالتے ہیں، کام لیتے ہیں اور وہ کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھار ان کی طبیعت میں بھی کوئی تغیر پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ناگواری ہو جاتی ہے، وہ اگر کچھ کہیں سن لیں اور ہم چپ رہیں تھوڑی سی دیر کو کہ ان کے دل کا غبار نکل جائے تو اس میں ان کا دیکھو گے محبت اور بڑھ جائے گی۔ اور حضرت عمر نے کیا کیا بعد میں؟ اہلیہ صاحبہ کی انہیں تو سمجھا کے بھیج دیا کہ لڑو مت، اور اہلیہ صاحبہ سے فرمایا کچھ اور بات رہ گئی ہو تو کہہ لو۔ تو اہلیہ صاحبہ ہنس پڑی، سارا غصہ ہی جاتا رہا۔ تو اس لیے زن مریدی تو ہے بہت مایوب کہ آدمی بیوی کے سامنے بالکل ہی دبا ہوا ہو اور بول نہ سکے، لیکن جو طریقہ ہے اگر اس کا کوئی جائز معاملہ ہے آدمی بات سنے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو اس کو غور سے سنے، اس کا مداوع کرے، اور اس طرح سے اولاد ہے، اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ میں کیا کروں آپ سے، مذہب ہمیں ایسی سختی کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم ظالم بن جائیں، مذہب تو ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ مثال قائم ہو جائے اور ہم مثال بن جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانیں قربان، آپ نے فرمایا میں دنیا سے ایسے حال میں جانا چاہتا ہوں اور ایسا جانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بعد میں بھلائی سے یاد کریں، یہ نہ ہو کہ میرے بعد لوگ کہیں جی اچھا ہوا مر گئے، ایسے تھے ویسے تھے۔ اس کی مثال میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ۔ اب بعض آدمی اولاد پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ ان کو اتنا مارتے ہیں کہ بالآخر وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نوبت آ جاتی ہے کہ الامان، وہ بھی بہت بعد میں آ کر ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اعتدال یہ بہت ہی اچھی اور پیاری چیز ہے، اور دوسرے یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر داروگیر کرنا، اس طرح سے تلخیاں بڑھتی ہے، پیار اور محبت کی فضا ختم ہوتی ہے۔ درگزر سے کام لینا چاہیے، اور مستورات کو بھی چاہیے وہ بھی سن لیں کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، خیال کریں اور ان کی دعائیں لیں، اور اس طرح سے آپس میں ایسا تعلق رکھیں کہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اور شوہروں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، یہ میاں بیوی سے متعلق ایک صاحب تھے آپ کے مریدین میں سے، انہوں نے دعوت کی اور گھر لے گئے،
تو وہ گھر ایسا تھا، بیچ میں پردہ پڑا ہوا تھا، اس طرف مستورات تھی، ادھر مرد. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کھانا کھاتے تھے تو بہت تعریف فرماتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے تھے، کھانے کی بہت تعریف فرماتے تھے، کبھی برائی نہیں کرتے تھے، اور کھانا پکانے والیوں کی بھی بہت تعریف کرتے تھے. تو ہمارے حضرت نے کھانا شروع کرتے ہی کچھ کلمات تعریف کے فرمایا، بھائی ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا پکایا ہے، بہت اچھا پکا ہوا، بڑی لذت ہے، بڑا لذیذ ہے. ابھی چند جملے کہتے کہ پردے کے پیچھے سے عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی. ہمارے حضرت یہ سمجھے شاید مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو ناگوار ہوئی اور رو پڑی. حضرت ہمارے خاموش ہو گئے. جب وہ رو چکی تو پھر انہوں نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ حضرت آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں روئی. ہمارے حضرت نے کہا بھائی ہم تو ڈر گئے، نہ جانے ہم نے کیا بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار ہوئی ہو اور آپ رو پڑی. کہا حضرت یہ بات نہیں ہے، اتنا زمانہ ہو گیا شادی کو، شادی سے لے کر آج تک انہیں پکا پکا کے کھلاتی ہوں اچھے اچھے کھانے، کبھی ایک دفعہ انہوں نے کھانے کی تعریف نہیں کی، اور آپ آج ہی آئے ہیں اور آپ نے کھانا شروع کرتے ہی کتنے تعریفی کلمات کہے، میری طبیعت پر اثر ہو گیا اور مجھ سے رہا نہ گیا. آپ کتنے قدردان ہیں کہ ایک دفعہ کھانے پر آئے اور تعریف فرما رہے ہیں، اور یہ شوہر میرے بیٹے ہیں آپ کے سامنے، کبھی بھول کر کسی بات کی تعریف نہیں کرتے. وہ محنت کرتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہاتھ بٹائیں ان کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے ہیں. محبت کے بڑھانے کے نسخوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ گھر ہمارے جنت کے نمونے ہوں گے، اور اگر تلخیاں بڑھائیں گے تو پھر وہ جہنم کا نمونہ بن جائیں گے. آنے جانے والے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کوئی گھرانہ ہے. ایسی صورت میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لوگ آنے سے کتراتے ہیں، رشتے نہیں آتے، اور اس طرح سے بدنامی کتنی ہوتی ہے. اس لیے میری عرض ہے مردوں سے بھی اور عورتوں سے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں اور محبت کا معاملہ بہت رکھا کریں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی اہلیہ بیچاری دل میں یہ ارمان لیے ہوئے دنیا سے چلی گئی. 40 سال وہ نکاح میں رہی اپنے شوہر کے تقریباً. ان کا کہنا تھا میرے شوہر نے کبھی مجھ سے خیریت نہیں پوچھی، کبھی ہاتھ میں میرے لیے کوئی چیز لے کر نہیں آئے کہ آج میں تمہارے لیے یہ لے کر آیا ہوں. اور میں یہی ارمان کرتی رہ گئی کہ کبھی یہ مجھ سے خیریت پوچھ لے، کبھی میرے لیے کوئی چیز خصوصیت سے لے آئیں، کبھی مجھے کچھ تحفہ لا کے دے دے. کبھی ان سے نہ ہوا. باہر تو اتنے ہنسے بولے کہ لوگ کہیں جی بڑے مذاقی آدمی ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں. اندر یہ حالت تھی کہ گھر میں داخل ہوں تو جیسے سانپ ہوں. ہم اپنے گھروں میں پیار اور محبت کی فضا رکھیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے. تو غصے کے متعلق تھا کہ اس طرح سے اس کے بھی مواقع ہیں. غصہ بیجا جو ہے وہ نہایت ہی ناپسندیدہ ہے اور بہت ہی نقصانات ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. وقت ہو رہا ہے، بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا فرما لیجیے. ہم میں سے جو بھی بد اخلاق ہوں، مردوں میں یا عورتوں میں، میں خصوصیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے اخلاق میں تبدیلی پیدا کریں. مجھے حالات اور واقعات سن کر بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور بعض وقت مجھ سے جو حالات بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تو میں رو بھی پڑتا ہوں. اتنے ناقابل بیان حالات ہوتے ہیں کہ سنتے سنتے دل بالکل پھٹنے کو ہوتا ہے کہ وہ انسان کہاں ہیں. جانور بھی ظلم نہیں کرتا اتنا جو انسان کہلا کر ظلم کرے. بہت ہی معیوب ہے. اور پھر مسلمان ہونے کا بھی رشتہ ہو اور نام ہو تو وہ اور بھی زیادہ معیوب ہے. اپنی بیویوں کے جائز حقوق ادا کرنے چاہیے، ان کی جائز خواہشات پوری کرنی چاہیے. اسی طرح عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کا خیال رکھنا، ان کی راحت اور آرام کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ زندگی اچھی طرح گزر جائے. اور جب اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو ایک دوسرے سے محبت بڑھتی چلی جائے گی
اور ایسے گھرانے بہت ہیں ماشاءاللہ کہ جہاں میاں بیوی میں مثالی محبت اور ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں پڑتا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں، اور اسی طرح اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی شفقت کی نظر رکھیں، ان کو ہر وقت کھانے کے لیے نہ دوڑیں۔ بادے بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانا سامنے رکھا، بیٹا آیا یا بیٹی آئی یا بیوی آئی، سالن من پسند نہیں، اٹھا کے پلیٹ منہ پہ دے ماری۔ ابھی تو وقت ہو گیا اس لیے زیادہ اس پر عرض نہیں کر سکوں گا، بڑے افسوسناک حالات اور واقعات سنتا ہوں۔ ہم اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ایسے نہ بنے، ہمیں اللہ پاک اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کا ذکر ہو اور خوبی کے ساتھ ذکر ہو، بھلائی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ۔ ایک واقعہ کرتا ہوں، یہی شہر کراچی میں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی میرے سلام دعا والے تھے، تو وہ ہماری دکان کے سامنے گوشت لینے آئے تھے، اسی سلسلے میں نے دیکھا، سلام دعا ہوئی، بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی پرسوں بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا تو کھانا وانا۔ دوست ایک ان کے محلے کے آدمی، پڑوسی بالکل، وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے ایسی بات کہی جو دل کو بہت ہی ناگواری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بھائی مر گئے، اچھا ہوا، تمہیں برا لگے یا بھلا، بڑے خراب آدمی تھے، سارا محلہ ان سے تنگ۔ میں نے کہا بھائی بس کرو، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، اب تو ان کا گوشت نہ کھاؤ اور ہمیں بھی شریک نہ کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ وہ شخص کتنا کڑوا ہوگا کہ جس کے متعلق پڑوسی گواہی دے رہا ہے کہ اچھا ہوا مر گئے، بہت خراب آدمی۔ تو ایسے اخلاق نہ ہو کہ بد اخلاقی اتنی بڑھ جائے کہ اس کے متعلق کہنے والے کہہ دے خس کم جہاں پاک۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں کہ جن سے محبت ہوتی ہے، جن کو یاد کیا جاتا ہے، جن کی طرف کشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت ملتی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے الہ العالمین، آپ ہمارے کریم رب ہیں، آپ نے ہمیں اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، ہمیں ہر نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی؟ اے اللہ، ہمیں ناقدری سے اور ناشکری سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، اس تعلق کو قوی سے قوی تر فرما دیجیے، دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اپنی محبت میں ہمیں سرشار فرما دیجیے اور یہ محبت کاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، نیکیاں آسان فرمائیے اور گناہ ہمارے لیے مشکل کر دیجیے اور گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کو گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بہت ہی گناہگار اور سیاہکار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یہ مبارک لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، آپ ہماری تمام خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ،
آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے، ہمیں یا اللہ کسی بھی بات پر یا اللہ ذلیل اور خوار نہ کیجیے اور کسی بھی بات پر ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے۔ ہم یا اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور یا اللہ نہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی نعمت پر جیسا کہ آپ کے شایع نشان ہے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، آپ ہمیں یا اللہ معاف کر دیجئے اور پاک و صاف کر دیجئے، رحمت کے سمندر میں ہمیں ڈبو دیجئے، ہمارے تمام داغ اور دھبے دھو دیجئے۔ یا اللہ ہم آج بھی آپ کے روبرو ہیں اور کل بھی آپ کے روبرو ہوں گے اور قیامت میں بھی آپ کے روبرو ہوں گے۔ آپ ہمیں یہاں ہی معاف کر دیجئے اور پاک و صاف کر دیجئے، اور آئندہ زندگی میں جو باقی ماندہ ہے گناہوں سے بالکل بچا لیجئے، اور حضور کی ساری امت کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے اور صراط مستقیم پر لگا دیجئے، ہر طرح کی گمراہی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ نے اس قدر فضل فرمائے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اور آپ کے واسطے سے آپ نے اپنا دین عطا فرمایا، اس میں دونوں جہان کی کامیابی رکھی۔ آج مسلمان اغیار کی طرف مائل ہیں اور اغیار کی غلامی میں خوش ہیں، گناہوں میں مگن ہیں اور مست ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو غیرت عطا فرمائیے اور بیدار کر دیجئے، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائیے، اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے روک دیجئے اور ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجئے۔ ہم سب کو ساری امت کو یا اللہ پکا سچا مومن مسلمان بنا دیجئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دیجئے۔ یا اللہ دین اسلام سے والہانہ محبت عطا فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور سنت سے والہانہ محبت عطا فرمائیے کہ خلاف سنت کام ہم سے ہو ہی نہ سکے، اور یا اللہ ہماری نگاہوں کی، ہماری زبانوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے اعضاء کی، روحیں کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ ہماری تمام کوتاہیاں معاف کر دیجیے۔ ہمیں یا اللہ اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، تقوی نصیب فرمائیے، عاجزی انکساری اور اخلاص نصیب فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، ایذا رسانی سے اور ظلم و زیادتی سے بچائیے، ہمیں یا اللہ ظالم بننے سے بھی بچائیے اور مظلوم بننے سے بھی بچائیے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے سے یا اللہ ایثار کی محبت کی اور ایثار کی پوری طرح اور قربانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں پوری طرح سے مرصع اور مالا مال فرما دیجیے، ہمارا ظاہر بھی منور فرمائیے اور باطن بھی منور فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نفاق سے اور تمام کفریات اور شرکیات اور بدعات اور رسومات سے بچا لیجیے، متبع سنت بنا لیجیے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ اپنی عظمت اور محبت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت، دین اسلام کی عظمت اور محبت پیدا فرمائیے، اور اسی محبت کو غالب فرمائیے، تمام محبتوں کو مغلوب فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور مجھ سے بھی، میری اولاد اور اولاد سے اور میرے پاس بیٹھنے والوں سے دین کا خوب کام لیجیے، ہم سب کو دین کا خادم بنا دیجیے، دین کا حافظ بنا دیجیے، دین کا محافظ بنا دیجیے، دین پر عمل کرنے والا اور دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے دلوں کی آرزوؤں کو پورا فرمائیے، اور یا اللہ حرمین شریفین کے لیے ہمارے دل بے قرار ہیں، پھڑک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ آسانیاں پیدا فرمائیے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے، حج مبرور عطائے مشکور نصیب فرمائیے۔ اے اللہ
آپ بڑے کریم ہیں، ہمیشہ کرم فرمائیے، ہمیں یا اللہ عزت ہی عزت عطا فرمائیے، غلبہ عطا فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، ہمارے ذریعے سے دین کا خوب کام لیجیے اور دین کو عام فرما دیجیے، بزرگوں کے فیوز کو عام فرما دیجیے، اور جہاں جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ خوب برکت عطا فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے اور مفسدوں کے فساد سے محفوظ رکھیے اور باطل کو مٹا دیجیے، یا اللہ گمراہوں کو ہدایت دے دیجیے، اور اے الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان کفار کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں یا اللہ آزادی نصیب فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، اے اللہ دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ان کے منصوبے خاک میں ملا دیجیے، ذلیل اور خوار کر دیجیے، ان میں پھوٹ ڈال دیجیے، ان کے دلوں میں روب پیدا فرما دیجیے، اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے، مسلمانوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائیے، اے اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے سب کی جائز حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے الہ العالمین رحمت کی نظر فرما کر ہم سب کو یا اللہ نیک بنا دیجئے اور ایک بنا دیجئے، ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے، حضور کا متبع بنا دیجئے، شیطان کو اور نفس کو یا اللہ مغلوب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیجئے اور ان آنسوؤں کو قبول فرما لیجئے، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.